बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप सब देख रहे हैं इनसाइड द पाकिस्तान। इस चैनल पे आपको पाकिस्तान के मुतालिक हर अपडेट, हर इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम वीडियो की तरफ आते हैं। वीडियो का टॉपिक आज है अर्तुगरुल गाजी सीज़न 1 की मुकम्मल कहानी। सिर्फ हम आपको एक छोटी सी 10 से 11 मिनट की वीडियो में बताएंगे, तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। चलें स्टार्ट करते हैं। सीज़न 1 की फर्स्ट एपिसोड में बताया गया है कि अर्तुगरुल, जो कि काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह का बेटा है, वो एक दिन अपने 3 साथियों समेत तुर्गुत दवान बमसी के साथ शिकार पर जाता है, और उसे वहाँ पर कुछ कैदी दिखाई देते हैं जो कि सलेबियों की कैद में होते हैं। वो उनको छुड़ाकर वापसी अपने कबीले ले आता है। वो कैदी दरअसल सलेबियों की कैद में होते हैं, और वो कोई आम कैदी नहीं, वो सल्जूक सल्तनत के शहज़ादे और शहज़ादी होते हैं। उनको अर्तुगरुल छुड़ाकर वापसी कबीले ले आता है। जब सल्जूक सल्तनत के सलार को ये मालूम होता है, कारातोइगर को पता चलता है कि उसके कैदी भाग गए हैं, तो वो ये पता करने की कोशिश करता है कि इन्होंने उन्हें फ़रार करवाया। और वो फिर जैसे ही उसको ये मालूम हो जाता है, वो काई कबीले की तरफ जाता है और उन्हें वार्निंग दे देता है, अगर तुमने मेरे कैदी वापसी नहीं किए तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इसी तरह वो लोग साफ कह देते हैं काई कबीले कि हमारी रवायात में ये नहीं है कि हम मेहमान को ऐसे और किसी पर जुल्म हो रहा हो हम उसे देखते रहें और मज़लूम के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाएं। इस तरह कारातोइगर को गुस्सा आ जाता है और सलेबियों के पास जाकर उनको कहता है कि काई कबीले के पास हैं, मैं तुम्हें उनसे लेकर दे दूँगा कैदी। तो इस तरह बाकायदा जंग का ऐलान हो जाता है। जब अर्तुगरुल हलब की तरफ रवाना हो रहा होता है, तो सलेबी उस पर हमला कर देते हैं और हलीमा सुल्तान ज़ख्मी हो जाती हैं। और हलीमा सुल्तान, जो कि सल्जूक सल्तनत की शहज़ादी हैं, और उनका भाई शहज़ादा यगित, उसको भी वो सलेबी अपने साथ पकड़ कर अपने किले ले जाते हैं। हलीमा सुल्तान जो कि ज़ख्मी होती हैं, उनको अर्तुगरुल हलब लेकर जाता है और वहाँ पर उनका इलाज करवाता है। और जो उनके भाई शहज़ादा यगित हैं उनको और अर्तुगरुल के एक साथी दोस्त तुर्गुत को भी वो अपने साथ पकड़कर किले ले जाते हैं। अब हलीमा सुल्तान का वहाँ इलाज हो रहा होता है, और अर्तुगरुल को हलब इसलिए भेजा गया होता है कि वो अपने कबीले के लिए एक ज़मीन का मुतालबा करता है हलब से। हलब वाले उसे शुरू में ज़मीन देने से इनकार कर देते हैं, फिर अर्तुगरुल अपनी बातों से, अपने रवैये से उनको मुतासिर करता है और ज़मीन लेने में कामयाब हो जाता है। इस तरह अर्तुगरुल को ज़मीन मिल जाती है, और वो अपने कबीले आकर अपने कबीले वालों को, अपने माँ बाप को ये खुशखबरी सुनाता है, और सब वहाँ पर तैयारियाँ शुरू कर देते हैं हिजरत करने की। जिस तरह आपको मालूम है कि तुर्गुत और शहज़ादा यगित को सलेबी कैद कर कर अपने किले ले जाते हैं, और वहाँ पर उस पर तशद्दुद किया जा रहा होता है। जिस तरह आप सब देख रहे हैं, तुर्गुत पर तशद्दुद किया जा रहा होता है, और उस पर काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद के साथ साथ उसको एक शरबत भी पिलाया जा रहा होता है, जिससे उसकी याददाश्त ख़त्म करने की कोशिश की जा रही होती है। दूसरी तरफ हलब में जो कि सलेबियों का गढ़ बन जाता है, सलेबी अपने जासूस हलब में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हलब के जो वज़ीर आज़म हैं शहाबुद्दीन, उन पर इल्ज़ाम लगाकर उनको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। अर्तुगरुल को ये मालूम होता है कि जो वज़ीर आज़म हैं वो मासूम है, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो उनको छुड़ा कर ले जाता है, और इस तरह हलब में अर्तुगरुल पर भी इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि वो भी गद्दार हैं। इस तरह अर्तुगरुल के पीछे वो लग जाते हैं और उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हलीमा का इलाज जारी होता है, लेकिन बेहतरी नहीं हो रही होती, इसलिए वो उनको तबीब जो हैं वो महल भेज देते हैं कि वहाँ पर उनकी अच्छी सेहत का ख्याल रखा जाएगा। इस तरह हलीमा भी महल में चली जाती हैं। अर्तुगरुल को हलब के जो वज़ीर आज़म हैं उनके जुर्म में उनको गिरफ़्तार करने की कोशिशों के लिए छापे मारे जा रहे थे, और उनको गिरफ़्तार करके वो ज़िंदान में डाल देते हैं। जब कबीले वालों को पता चलता है कि अर्तुगरुल गिरफ़्तार हैं, तो वो फ़ौरन हलब की तरफ रवाना होते हैं, और हलब के जो सुल्तान हैं उनकी तरफ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि अगर तुमने अर्तुगरुल को ना छोड़ा तो हम तुम्हारी तरफ जंग करेंगे और अर्तुगरुल को ले जाएंगे। दूसरी तरफ हलब में सलीबियों के जासूस होते हैं, और वो उन्हें कह रहे होते हैं कि अर्तुगरुल को ज़मीन नहीं देनी है और उसे कत्ल करवा दो। तो इस तरह हलब में अर्तुगरुल के ख़िलाफ़ साजिशें जारी होती हैं, और अर्तुगरुल एक बहुत बुरा फंस चुका होता है।
ارطغرل کسی طرح جو زندان ہے محل کا اس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوتا ہے، اور جو سلطان عبدالعزیز ہے اس کی بہن جو ہیں وہ اسما، اس کی بہن جو ہے وہ ان کی مدد کرتی ہیں ارطغرل کی، اور انہیں چھپا کر ان کی مدد کرتی ہیں انہیں محل سے نکلوانے کی۔ جب وہ نکل جاتے ہیں تو واپسی اپنے قبیلے آ جاتے ہیں، اور وہاں پر پھر وہ ایک منصوبہ بندی کرتے ہیں جس کے تحت وہ یہ سوچتے ہیں کہ جنہوں نے ان کے خلاف گواہی دی تھی ان کو پکڑ کر ان سے سچ اگلوا کر وہ سلطان کے سامنے پیش کریں گے، اور وہ اس طرح بچ جائیں گے۔ اسی طرح ہوتا ہے، وہ پکڑ لیتے ہیں وہ غداروں کو، اور ان کے خلاف ان پر تشدد کر کے ان سے اگلواتے ہیں کہ سچ کیا ہے۔ جب سچ جان لیتے ہیں، سلیبی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے غدار پکڑے گئے، تو وہ قبیلے میں آ کر ان کو چھڑوا کر واپسی لے جاتے ہیں۔ اس طرح ارطغرل پھر ایک دفعہ ناکام ہو جاتا ہے، اور اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے قبیلے میں کوئی نہ کوئی غدار تو ہے جو یہ ساری معلومات سلیبیوں تک پہنچا رہا ہے۔ ان کے قبیلے میں جو غدار ہے وہ ہے کرتوغلو، جو کہ منہ بھولا بھائی ہے سلیمان شاہ کا۔ کرتوغلو اس لیے یہ سب کر رہا ہوتا ہے کہ اسے سرداری چاہیے ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ قبیلے کا سردار بنے۔ دوسری طرف ارطغرل یہ چاہتا ہے کہ سلیبی ترود کو چھوڑ دیں، اور وہ اس کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے، اور سلیبیوں کے ایک سالار کو، کمانڈر کو پکڑ لیتا ہے، اور اس کے بدلے میں ترود کو مانگتا ہے۔ اس وقت تک ترود کے ذہن سے وہ تمام پچھلی یادیں ڈیلیٹ کر چکے ہوتے ہیں، سب کچھ وہ بھول جاتا ہے، اور اس کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے، اور اسے ایک وہ نیا نام دے دیتے ہیں، اس کی سوچ ہی وہ بدل دیتے ہیں، اور وہ پھر ترود کو واپسی اس کے قبیلے بھیج دیتے ہیں۔ جب ارطغرل دیکھتا ہے کہ ترود واپسی آ گیا ہے تو وہ اس کے گلے لگتا ہے، اور ترود اسے خنجر سے اس پر وار کرتا ہے، پیچھے سے وار کرتا ہے اور اسے زخمی کر دیتا ہے۔ وہ شدید زخمی ہوتا ہے، اس پر ایک دفعہ اور قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی دوران ارطغرل کے ساتھی آ جاتے ہیں، اور وہ چھپ جاتا ہے ترود۔ جیسے ہی اس کے ساتھی آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ارطغرل بھائی ان کے جو سردار ہیں وہ گرے ہوئے ہیں، اور وہ کافی زخمی ہیں، تو انہیں بھی غصہ آ جاتا ہے کہ سلیبیوں نے ان کے ساتھ دھوکہ دیا ہے، اس لیے وہ ترود کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کدھر چلا گیا۔ جب وہ ترود کو دیکھتے ہیں تو ترود پھر سے ان پر حملہ کر دیتا ہے، چھپ کر حملہ کر دیتا ہے، اور انہیں بھی زخمی کر دیتا ہے۔ اسی دوران جو ارطغرل کا بھائی گندوگدو ہے وہ بھی ان کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے، اور وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اور دوسری جانب سے سلیبیوں کے جو سپہ سالار ہیں ٹائٹنز وہ بھی پہنچ جاتے ہیں، ان کے درمیان جنگ ہوتی ہے۔ اس طرح وہ ارطغرل کو بچا کر واپسی قبیلے لے آتے ہیں، اور جب کرتوغلو کو پتہ چلتا ہے کہ ارطغرل زندہ بچ گیا تو ایک اپنے بندے کے ذمہ کام لگاتا ہے کہ تم نے رات کو ارطغرل کو مار دینا ہے۔ وہ ارطغرل کو مارنے کے لیے جو اس کا ساتھی ہوتا ہے وہ جو خیمہ ہوتا ہے اس کے اندر جاتا ہے کہ پیچھے سے گوپجی آ جاتی ہے، گوپجی جو کہ سلجان کی بہن ہے وہ اس کے بچا لیتی ہے، اور اس طرح ارطغرل کی جان بچ جاتی ہے، اور وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کرتوغلو سازشیں کر رہا ہے۔ اسی دوران کرتوغلو تمام جو قبیلے کے سردار سلیمان شاہ، ان کے بیٹے گندوگدو اور دیر دمیر اور باقی تمام سپاہیوں کے ساتھ ان کو گرفتار کروا کر بغاوت کا اعلان کر دیتا ہے، اور وہ نیا سردار بن جاتا ہے۔ اس وقت ارطغرل اپنے قبیلے میں نہیں ہوتا، وہ باہر کسی کام سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ گندوگدو اور سلیمان شاہ اور ان کی اہلیہ جو حائمہ خاتون ہے اور ان کی جو بہو ہے سلجان، ان کو گرفتار کروا کر وہ قبیلے سے باہر بھیج دیتا ہے، اور یہ کام ترود کے ذمہ لگاتا ہے کہ تم انہیں ٹھکانے لگا دینا، ان سب کو موت کی نیند سلا دینا۔ لیکن ترود کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے، اور اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اور وہ اس کو نہیں مارتا، سردار کو نہیں مارتا، اور واپسی اپنے قبیلے آ جاتے ہیں۔ اسی دوران ارطغرل بھی آ جاتا ہے، اور پھر وہ کرتوغلو کی سازشوں کا بے نقاب کر دیتا ہے، اور اسے پکڑ کر اس کی جو گردن ہے وہ اس کے دھڑ سے الگ کر دیتا ہے۔ اس طرح کرتوغلو کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح جو قبیلے سے جو سازشوں جو کر رہا ہوتا ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی دوران جو سلیبی ہیں وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ارطغرل ہے وہ حلیمہ سلطان سے نکاح کر لیتا ہے۔ حلیمہ سلطان اور ارطغرل کی شادی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ارطغرل جو قبیلے میں وہ ایک منصوبہ بناتے ہیں، اور جس کے تحت وہ لوگ جو قلعہ ہوتا ہے اس کی طرف وہ بڑھتے ہیں، اور وہ اس کو گرانے کا اور اس پر اپنا پرچم لہرانے کا وعدہ کرتے ہیں۔
اس طرح وہ اپنی ساری فوج کے ساتھ حملہ کر دیتے ہیں قلعے کی طرف، اور قلعے میں اپنا پرچم لہرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جو قلعہ ہوتا ہے وہ کئی قبیلے کی ملکیت میں آ جاتا ہے، اور اسلام کا نام وہ بلند کرتے ہیں، اور وہاں کے جو بابا اعظم ہیں ان کو مار دیتے ہیں، لیکن ٹائٹنز بچ نکلتا ہے۔ ٹائٹنز کو بعد میں وہ پکڑ کر اسے بھی مار دیتے ہیں۔ یہ ایپیسوڈ 76 یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے سیزن 1 کی۔ اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ قبیلے کے سردار سلیمان شاہ فوت ہو جاتے ہیں، وہ واپسی قبیلے آ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، وہ گھوڑے سے نیچے گر کر فوت ہو جاتے ہیں۔ جب قبیلے میں ارطغرل اور اس کا بھائی گندوکتو آتا ہے تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ قبیلے کے سردار سلیمان شاہ مر گئے ہیں۔ اس کے بعد حیمات ان کو سردار بنا دیا جاتا ہے، اور وہ ہجرت کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کونیا کی طرف میرا خیال ہے کونیا کی طرف وہ ہجرت کے لیے اپنی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں اور ہجرت کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سلیمان شاہ کا بھی تھا پیغام کہ ہجرت کرنی ہے، اس لیے وہ اس پیغام کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔